وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آگے سورہ منافقون ہے، 11 آیات کی یہ صورت جو ہے یہ بھی بڑی اہم صورت ہے، اور خاص طور پہ منافقین کے کردار کے حوالے سے، اور منافقین کا تذکرہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، سورہ نساء میں بھی پڑھا، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، سورہ احزاب میں بھی پڑھا، سورہ انفال میں بھی پڑھا، اور یہ سورہ توبہ کے اندر بھی ذکر ہوا۔ یعنی ہر مختلف جگہوں پہ منافقین کا تذکرہ ہوا، اور لگتا یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ یہ کوئی ایسی قوم ہے جو درمیان میں ہے، کیونکہ قرآن نے شروع میں سورہ بقرہ میں فرمایا کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے مان لیا، وہ متقین ہیں، اور یہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اللہ کی ہر بات ماننے والے اور دین پر عمل کرنے والے یہ متقین ہیں، اور انہی کے لیے کامیابی ہے، اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا، وہ کافرین ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرا یہ گروہ وہ ہے قالوا آمنا، جنہوں نے کہا یہ کہ ہم نے مان لیا ہے، وما ہم بمومنین، اصل میں مانا کوئی نہیں، یہ ہے منافق۔ اور ایسے لگتا ہے جب ہم یہ ترتیب بیان کرتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ایک طرف مومن، ایک طرف کافر، اور درمیان میں منافق، اور یہ کردار کے اعتبار سے درمیان میں ہی لگتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء لا الہ ہؤلاء، قرآن نے سورہ نساء میں کہا نہ یہ ان کی طرف ہے نہ یہ ان کی طرف ہے، ایسے نہیں ہے کہ تھوڑے سے ان کی طرف ہے تھوڑے سے ان کی طرف ہے اور درمیان میں ہے، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، یہ ایک بالکل تیسرا گروہ ہے۔ کافر نہیں ہے اس لیے کہ کفر کا اظہار نہیں کرتے، مومن نہیں ہے ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر چھپایا ہوا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ جو نفاق کا لفظ ہے نا، نفاق تو ایک بیماری، قرآن نے بار بار کہا ہے بیماری، منافقون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اس صورت کا نام بھی منافقون ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ نفق جو ہے النافقہ کسی جانور کا نام ہے، عربی میں کسی جانور کو کہتے ہیں، اور وہ جانور جو ہے وہ چوہے کی طرح کا کوئی جانور ہوتا ہے، اور وہ بل بنا کے رہتا ہے زمین میں، لیکن وہ اس طریقے سے بل بنا کے رہتا ہے کہ وہ اس کا جو دھانا ہوتا ہے بل کا، اس کے اوپر نرم سی مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے، تو سر چھپا کے بیٹھا رہتا ہے، اور اس کے چھپے ہوئے ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس جانور کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، تو شاید اسی مناسبت سے جو شخص اپنے کفر کو چھپاتا ہے اس کا نام منافق ہو گیا، وہ منافق ہے، اور یہ گویا اس کے اندر ایک لفظی مناسبت ہے ان کے درمیان۔ بہرحال چونکہ قرآن نے اس کو مرض کہا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، نفاق ایک بیماری ہے، اور بیماری کیا ہے؟ کفر کو چھپانا۔ لہذا جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، وہ اسی لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہی نہیں، کافروں سے زیادہ بڑے مجرم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافق موجود تھے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں تو منافق کوئی نہیں تھے، مدینہ منورہ میں منافق پیدا ہو گئے، اور وہ منافق جو تھے ان میں کہہ لیجیے 3 طرح کے منافق ہو سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ مثلا ایک تو وہ منافق ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان تھا ہی کوئی نہیں، اور ایمان قبول ہی نہیں کیا، تو ظاہراً بتا دیا کہ ہم مومن ہیں، اور کسی مصلحت کی وجہ سے، اسلام کے غلبے کو دیکھ کر، کسی اپنے وقتی فائدے کی وجہ سے، یا کسی ماحول سے ڈر کر، یا اسلام سے مرعوب ہو کر ظاہری طور پر ایمان کا اظہار کر دیا، اصل میں دل میں کفر ہی تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے لبادہ اوڑھا ایمان کا، اس لیے
کہ ہم مومنین کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان کے دل مطمئن نہیں ہوئے ایمان پر، تو کبھی وہ کافروں کی طرف گئے کہ ان کے ساتھ ہم مفادات حاصل کر لیں، کبھی وہ ادھر آ گئے، کبھی ادھر سے مفادات حاصل، مشکوک قسم کے یہ منافقین، جو کنفیوزڈ قسم کے منافقین، نہ ان کو ادھر اعتبار ہے نہ ان کو ادھر اعتبار ہے، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، یہ بھی منافقین تھے، ایمان ان کے پاس بھی کوئی نہیں، ایمان ہوتا تو یہ ادھر نہ جاتے۔ تیسرے منافقین وہ ہیں جنہوں نے اس قسم کے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ایمان کا اظہار کیا، بعد میں کسی سٹیج پر اپنے کسی فائدے کے لیے وہ اندر سے انہوں نے کفر کا اظہار کر دیا اور کفریہ رویہ اختیار کر دیا، اور بظاہر وہ مومن بنے رہے۔ تو تینوں قسم کے لوگ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نہ کسی طور ملتے ہیں۔ تو اس میں ابتدا تو اس وقت ہوئی تھی جو ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اچھا، یہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے کی بات، اوس اور خزرج کی آپس میں، یہ مدینہ کے مشرک قبائل تھے، ان کے آپس میں جنگ ہوئی تھی، تو ان کے جو اس وقت کے نامور سردار تھے وہ اس میں سمجھیں کام آ گئے تھے اور قتل ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، اور کوئی سردار، اور یعنی نامور سرداروں میں سے کوئی سردار باقی نہیں بچا تھا۔ تو وہاں کے لوگ کچھ عرصہ سوچتے رہے کس کو ہم سردار بنائیں، تو وہ یعنی ان کا کوئی پروسیس چلتا رہا ہوگا، تو تقریباً ان کا پھر فیصلہ ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ مالی اعتبار سے بھی بڑا خوشحال تھا، اور ظاہری اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے بھی بہت جسیم اور خوبصورت انسان تھا، قد کاٹھ والا، یعنی بڑے قد کا آدمی تھا، اور اس کے جو ڈیل ڈول وہ بھی زبردست قوت والا اور خوبصورت مرد جس طرح کا ہوتا ہے، جسیم اور اٹریکٹیو قسم کا اس طرح کا آدمی تھا، گفتگو میں بھی بڑی کمال کرتا تھا، اور لوگوں کو جو، اور یہ اس کے ساتھ ملنے والے جو اس کے ساتھی تھے ان میں اکثریت میں یہ خوبی تھی کہ وہ زبان کے بڑے تیز تھے اور شاطر تھے اور چالاک تھے، مالی اعتبار سے بھی عام طور پہ۔ تو عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے کا تقریباً فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی وہ اس کی تاج پوشی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، سارا ماحول ہی بدل گیا، منظر بدل گیا، اس کی سرداری رہ گئی، اس کی سرداری رہ گئی، تو اس نے پہلے دن سے ہی اسلام قبول نہیں کیا، اور یہ کچھ عرصہ تو ویسے ہی دشمنی کرتا رہا، لیکن غزوہ بدر کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو پہلے مارکے میں فتح دی، تو اس کے بعد یہ مرعوب ہو گیا کہ یہ مسلمان تو کہیں یہ تو جیتنے لگے ہیں، تھوڑے ہونے کے باوجود جیتنے لگے ہیں، لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے اسی طرح دشمن تھا جس طرح وہ پہلے دن سے دشمن تھا، اور یہ دشمنی کرتا رہا۔ پھر یہ منافق جو ہے مختلف، دیکھیں چونکہ دل کا معاملہ ہے، انہوں نے کفر اپنا چھپایا ہوا ہوتا ہے منافقوں نے، تو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ دل میں کفر چھپا ہے کہ نہیں چھپا۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی کے دل میں کفر چھپا ہے کہ ایمان چھپا ہے؟ ہم تو صرف ظاہر کے پابند ہیں نا، اس لیے اسلام نے ہمیں صرف ظاہر کا پابند بنایا۔ تو منافق کو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ منافق دو موقع پر ایکسپوز ہوتا ہے، ایک تو موقع ہے خارجی سطح پر جہاد کا موقع، جب قتال کا حکم آتا ہے تو جان دینی پڑتی ہے نا، تو اس وقت منافق ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یا پھر داخلی طور پر جب عدل قائم کرنے کا موقع آتا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے کا موقع آتا ہے، وہ چاہے آپ کے اپنے خلاف ہو چاہے آپ کے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو، اللہ کا حکم تو نافذ ہونا چاہیے۔ جب وہ عدل نافذ کرنے کا موقع آتا ہے اس موقع پر بھی منافقین ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں موقع ہیں جب منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا تو اس موقع پر 300 لوگوں کو ساتھ لے کے عبداللہ بن ابی جو ہے وہ الگ ہو گیا، تقریباً تیسرا حصہ لشکر کا وہ یہ الگ ہو گیا، وہاں اس موقع پر ایکسپوز ہو گیا۔ علاوہ ازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، ان کے نام آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے بھی تھے، اور ان ناموں کے بارے میں اور یہ بتایا تھا کہ نام کسی کو بتانے نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بدریہ وہی بتا دیا گیا کہ منافق ہے، تو منافقین کا ایک گروہ بھی موجود تھا، ایکسپوز بھی وہ ہوئے مختلف مواقع پر، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، آپ کو بدریہ وہی چونکہ علم ہو گیا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں منافق۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قیامت تک کے لیے کیا خیال ہے، منافق نہیں ہوں گے؟ منافق تو ہوں گے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ بظاہر تو وہ بھی، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی بظاہر مومن ہے، وہ بھی بظاہر مومن ہے، ہم ظاہر کے پابند ہیں۔ تو اگر کسی نے اندازہ کرنا ہو کہ کوئی منافق تو نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 4 نشانیاں بتا دی۔ آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر ظاہری طور پر یہ 4 نشانیاں دیکھو وہ پکا منافق ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، پکا منافق۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ اس سے علماء کرام نے اعتقادی منافق الگ کیے ہیں اور عملی منافق الگ کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن میں یہ 4 نشانیاں ہوتی ہیں نا، ایک حدیث میں 3 آتی ہیں، ایک میں 4، جس میں یہ نشانی ہوتی ہیں یہ عملی منافق ہوتے ہیں، کیونکہ عملی نشانیاں ہیں تو یہ عملی منافق ہیں۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے وہ اعتقادی منافق تھے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد پھر اعتقادی منافق کبھی ہوں گے ہی نہیں۔ تو مجھے ایسے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ منافق تو منافق ہوتا ہے، منافق بس منافق ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں نے مسلمان کی 2 الگ کیٹیگریز بنا لی نا آج کل، کہ کچھ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ نان پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں مسلمان تو ہوں لیکن میں پریکٹسنگ نہیں ہوں، میں نان پریکٹسنگ مسلم۔ اور بھائی مسلمان مسلمان ہوتا ہے، کوئی نان پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہی اپنی پریکٹس کی وجہ سے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اسی طرح منافق ہوتا ہے، البتہ چونکہ یہ معاملہ اس کے دل کا ہے اور دل کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بدریہ وحی بتا دیا تھا، اور آج ہمیں بدریہ وحی تو اب وحی تک کا سلسلہ تو بند ہو گیا، ہم صرف نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں کہ منافق ہے کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا 4 نشانیاں چاروں ایک میں مل جائیں تو پکا منافق ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چوتھا حصہ منافق ہے، اور 2 نشانیاں آدھا منافق ہے، 3 نشانیاں ہیں تو یہ 75% منافق ہے، 4 نشانیاں تو پکا منافق۔ اللہ منافقاً خالصاً، اندازہ تو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ کسی شخص کی عادت ہے کہ روزانہ ہی جھوٹ بولتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوئی اگر امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے عادتاً۔ ایک شخص تو ہوتا ہے نا کبھی کسی موقع پہ جھوٹ کا ارتکاب ہو گیا اس سے، بعد میں معافی مانگ لیتا ہے، عادت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی۔ اسی طرح کسی سے امانت میں خیانت ہو گئی، بعد میں معافی مانگتا ہے، اس سے بھی معافی مانگتا ہے، اللہ سے بھی معافی، یہ نہیں ہے۔ عادتاً کوئی شخص جو ہے وہ خائن ہے، اور یہ خیانت صرف ان امانتوں کی نہیں ہے جو آپ کسی کے سپرد کرتے ہیں، جو اپنے منصب کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کرتے ہیں وہ بھی خائن ہوتے ہیں۔ تو جو عادتاً خائن ہے منافق کی نشانی ہے۔ جو عادتاً جھگڑالو ہے، جھگڑالو بھی کیسا؟ اذا خاصم فجارا، جب بھی اس کا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے وہ گالیوں پہ اتر آتا ہے، بھلے مولوی ہو، بھلے صوفی صاحب ہو، بھلے حضرت شیخ صاحب ہیں، جو مرضی صاحب ہیں۔ پتہ تو صاحب کو اس وقت لگتا ہے جب صاحب غصے میں ہوتے ہیں۔ صاحب غصے میں ہو تو اپنے آپے پہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر عادتاً کوئی شخص اذا خاصم فجرا ہے کہ ہمیشہ ہی گالیاں بکتا ہو، ہمیشہ ہی گالیاں بکتا ہو، اور گالیاں بکنا اس کا معمول ہو، اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ بھی نشانی ہے منافق کی۔ اور اذا وعد اخلف، جب بھی کوئی وعدہ کرے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور عادتاً، اچھا لوگوں نے عادت بنائی ہوتی، پتہ ہوتا ہے
پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی نہیں آنا، کل آ جائیں گے یار، پتہ ہوتا ہے کوئی نہیں. اچھا آج کل تو اتنی زیادہ پریکٹس ہے، سننے والے کو پتہ ہوتا ہے انہیں کوئی نہیں آنا، کل کر لیں گے. کوئی کام جو نہ کرنا ہو کہتے کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر دیکھیں گے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عادتاً کوئی شخص اگر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس میں سارے وعدے شامل ہیں. وہ اللہ کے وعدے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں بینگ مسلم، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے ہیں بطور امتی، جو ہمارے وعدے ہیں ان تعلقات کی بنیاد پر، شریعت کے سارے احکام بھی وعدے ہیں. اوفو بالعقود میں ہم نے ساری بحث کر لی سورہ مائدہ کے آغاز میں، وہ بھی سارے وعدے ہیں جو شریعت کے احکام ہیں، وہ بھی پورے کرنے کا حکم ہے. اور پھر جو ہم ایک دوسرے سے چھوٹے موٹے وعدے کرتے ہیں کہ میں آ جاؤں گا، میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، یہ بھی سارے وعدے ہیں. یہ جو وعدے ہیں یہ قیامت والے دن ان العہد کان مسئولا، یہ وعدے جو ہیں قیامت والے دن پوچھے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے وعدے بھی وعدے ہیں. اللہ اکبر. لہذا یہ نشانیاں ہیں منافق کی. تو یہ ایک گروہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. غزوہ بنو مصطلق غالباً 6 ہجری میں یہ ہوا. تو غزوہ بنو مصطلق سے جب واپس آ رہے تھے تو وہاں ایک واقعہ ہوا بڑا معروف ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے راوی موجود ہیں، کہ ایک شخص کی لڑائی ہوگی دوسرے سے. غزوے میں گئے، اس میں انصار بھی تھے، اس میں مہاجرین بھی تھے. انصار اور مہاجرین جو مدینہ سے ہجرت کر کے گئے، یہ مہاجرین، ان کی پہچان آخر تک رہی کہ یہ مہاجرین ہیں. اور انصار جو مدینہ کے لوکل تھے ان کی پہچان بھی آخر تک رہی، اور ان کے الگ فضائل ہیں. لیکن یہ گروہ موجود تھے اپنی اپنی پہچان کے ساتھ، لیکن سب مسلمان تھے، اکٹھے لڑتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن وہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ پانی بھر رہے تھے. تو پانی بھرتے ہوئے ایک شخص تھا جہجہ غفاری، اور ایک شخص تھا سنان جوہنی. جہجہ غفاری اور سنان جوہنی، یہ 2 لوگ تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی. جہجہ غفاری جو تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، اور گویا یہ ظاہر ہے کہ مہاجرین میں سے تھا. اور جو سنان جوہنی تھا وہ انصار میں سے تھا. اب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، چھڑی لگ گئی اس کو، یا کہتے ہیں بعض نے ٹانگ ماری. اصل میں حدیث میں الفاظ ہیں قصع، تو قصع میں چھڑی مارنا بھی شامل ہے، ٹانگ پیچھے سے مارنا یہ بھی اس میں شامل ہے. تو کوئی آپس میں اتفاق سے ٹانگ لگ گئی، اتفاق سے چھڑی لگ گئی، ہماری لڑائی ہو گئی. لڑائی ہونے پر اس نے آواز دی یا للمہاجرین، او مہاجروں آ کے میری مدد کرو. اس نے آواز دی یا للانصار، او انصاریوں آ کے میری مدد کرو. اب چھڑی کس نے ماری تھی، کس نے کون ظالم تھا، کون مظلوم تھا، کون غلط تھا، کون صحیح تھا، یہ معاملہ اور ہے. سچ اور جھوٹ کا معاملہ اور ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں چونکہ انصاری ہوں، انصاریوں آؤ میری مدد کرو، میں چونکہ مہاجر ہوں تو آؤ مہاجر میری مدد کرو، تو بغیر حق سچ کے فیصلہ کیے صرف اپنی جو گروہ بندی کی بنیاد پر کسی کی مدد کرنا یا مدد کے لیے پکارنا، یہی فرقہ واریت ہے، یہی گروہ بندی ہے. تو گروہ ہونا لیکن اس کو حق سچ کا معیار نہ بنانا. اب معاملہ ہے تو معاملے کو حق سچ کا اس کے تو معاملے کے مطابق دیکھا جائے گا نا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہمارے گروہ کا ہے کہ یہ دوسرے گروہ کا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کون میرے دھڑے کا ہے کون دوسرے دھڑے کا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ فرقہ واریت کر رہے ہیں. وہ چاہے سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے نسلی ہو، چاہے علاقائی ہو، کوئی بھی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ مہاجر اور انصار ہونا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انڈورس کیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. تو مہاجر بھی مرتبے والے ہیں، انصار بھی مرتبے والے ہیں. لیکن جب اس بنیاد پر پکارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں سن لی یہ بات. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے فَسَمَّعَهُ اللَّهُ نَبِيَّهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات سنوا دی، آپ کے کان میں ڈال دی، تاکہ آپ اس موقع پر کوئی بات ارشاد فرمائیں، قیامت تک کے لیے قانون بن جائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پڑی، آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ گویا مہاجر ہونا جاہلیت نہیں تھا، انصاری ہونا جاہلیت نہیں تھا، اس بنیاد پر پکارنا یہ جاہلیت ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا دعوہا انہا فانہا منتنہ، اس پکار کو چھوڑ دو، اس عصبیت کو چھوڑ دو، یہ منتنہ، یہ بدبودار ہے، یہ گروہ بندی پورے معاشرے کو خراب کر دے گی۔ منتنہ اس بدبودار اور گلی سڑی چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ گلا سڑا امرود ہو، گلا سڑا کوئی ایک پھل ہو، اس کو دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھ دیں گے، اس ساری ٹوکری کو گلا سڑا دے گا۔ لہذا اس منتنہ اور اس بدبودار کو الگ کرنا ضروری ہے۔ فرمایا یہ دعوی جاہلیہ ہے، یہ پکار جاہلیت کی پکار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ وہ ایک موقع تھا، لڑائی تھی، وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دیا، لیکن یہ عبداللہ بن ابی ساتھ تھا، اس نے الگ میٹنگ کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، اور انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ یار عجیب تماشا ہے، اب یہ مہاجر جو ہے وہ اتنے ہمارے سر چڑھ گئے ہیں کہ ہمارے انصاریوں کو مارنے لگے ہیں اور یہ آپس میں لڑائیاں کرنے لگے ہیں، تو اب ہم جا کے مدینے میں ان کو رہنے نہیں دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اب ہم مدینہ جا کے ان کو نکال دیں گے مدینے سے، یہ آ کے باہر سے آ کے، جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں گھس بیٹھیے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں ہو جاتا ہے فلاں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یہ کہا کہ ہم نے کوئی کسی کو رہنے نہیں دینا۔ یہ آپس میں باتیں کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے وہ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ حضرت زید جو تھے وہ ان کی عمر بڑی نہیں تھی، بلکہ بالکل نوجوان تھے اور کم سن تھے۔ تو حضرت زید نے ساری باتیں سنی تھی، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، ادھر آؤ بھائی، تم نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے اور بھی میٹنگز میں آپس میں باتیں کی تھیں، اور اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی ہم ان کو نکال دیں گے، یہ پلاننگ تھی ان کی۔ اور پھر یہ بھی تھی کہ ہم ان کو ایسا کوئی جو آئندہ ہم نے ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا، یہ پیسے شیسے مانگتے رہتے ہیں، تو ہم نے پہلے ان کی بڑی مدد کی، آئندہ ہم نے کوئی پیسے پوسے نہیں دینے، ان کو کوئی خرچ نہیں کرنا، یہ بھی باتیں تھیں۔ حضرت زید نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کے اس سے پوچھا، تو یہ صاف مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ ہم نے تو ایسی بات کی نہیں، زید جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات مشہور ہو گئی لوگوں میں، اور لوگوں نے، حضرت زید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اللہ، وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی گواہ تھا، باقی تو سارے منافق تھے، اور میں اکیلا تھا، میری بات کسی نے مانی نہیں۔ اور اس نے منافقوں نے، وہ جھوٹ بولنا تو ان کا بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے، اور وہ جھوٹ تو قدم قدم پہ بولتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جب جھوٹ بولا، اس جھوٹ کے نتیجے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پر ایک الزام آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اس موقع پر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ منافقین کی، اس میں خصوصیات بتائی گئی ہیں، منافقین کیسے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان کی جو دوسرا، یعنی دو حصے ہیں پوری سورت کے مضمون کے اعتبار سے، ان کی نشانیاں، ان کی چالیں، اور منافقین سے بچنے کا حکم یا نفاق سے بچنے کا طریقہ۔ اہل ایمان کو کہا گیا کہ آپ ان سے بچیں، اور اس طریقے سے بچیں، اس کردار سے بچیں۔ لہذا منافقوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ تم بھی اگر اپنے نفاق سے نکلنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس بھی اس کا علاج ہے، اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ تو پہلی جو 8 آیات ہیں ان 11 میں سے، اس میں منافقین کی 14 نشانیاں بتائی گئی ہیں، یا اس دور کے منافقین کے کردار کے 14 پہلو اللہ کریم نے اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ اور منافقین کی جو جھوٹی قسمیں ہیں جو ابھی کھا کے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان جھوٹی قسموں کا بھی کچا چٹھا کھول دیا گیا، ان کی حقیقت بتا دی لوگوں کو، اور گویا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تائید اللہ تعالیٰ نے فرما دی اس صورت کے اندر۔ اور جو آخری آیت نمبر 9 سے 11 جو 3 آیات ہیں، اس میں نفاق کی بیماری کا علاج بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کوئی شخص اگر نفاق کی بیماری سے بچنا چاہے تو وہ کیا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سبحان اللہ. اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آئے، قالوا تو انہوں نے کہا، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی ان کی بات تو ٹھیک ہے، بات انہوں نے ٹھیک ہی کی ہے. واللہ یعلم انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی جو بات انہوں نے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینے والی، وہ شہادت تو سچی ہے، وہ بات حقیقت ہے، لیکن یہ جھوٹے ہیں، یہ انہوں نے جھوٹ بولا، ان کا کلمہ شہادت سچا نہیں ہے. اللہ اکبر. گویا یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے. اس لیے ان کی شہادت جو ہے یہ قابل اعتبار ہی نہیں ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں باوجود اس بات کے کہ آپ کی شہادت کی گواہی دے رہے ہیں. اچھا جی، یہاں جو انک لرسولہ اور نشہد ان، اسی طرح واللہ یعلم انک، اسی طرح واللہ یشہد ان المنافقین، یہ جو شاہدہ یشہدو کے بعد ہے نا، عربی میں اسلوب کے مطابق، عربی اسلوب کے مطابق یا عربی قواعد کے مطابق، یشہد، شاہدہ یشہدو اور عالم یعلم کے بعد انا نہیں آتا، انا آتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عربی کا اسلوب یہی ہے، عربی قواعد یہی ہے کہ شاہدہ انا ہوتا ہے، عالمہ انا ہوتا ہے. یہاں پہ انا ہے، یشہدو کے بعد بھی انا ہے، اور یعلمو کے بعد بھی انا ہے، اور تینوں جگہ پہ ہے. تو یہ گویا عربی قواعد کے خلاف ہے. اگر آپ عربی قواعد کے خلاف، اگر عربی قواعد کو آپ معیار بنائیں، تو حقیقت بات یہ ہے کہ قواعد عربی کے بعد میں بنے ہیں، قرآن پہلے ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز عربی قواعد کے خلاف. آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی عربی قاعدہ ایسا ہو، لغت کا قاعدہ ایسا ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ قاعدہ قرآن کے خلاف ہے. لیکن چونکہ قرآن سے اور قرآن کے بعد عربی قواعد بنے ہیں، اس لیے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اگر جو خبر ہے، انا کی خبر، انا یا انا کی خبر جو ہے، اس خبر کے ساتھ لام تاکید ہو، تو پھر شاہدہ اور عالمہ کے بعد انا نہیں انا آتا ہے، اگر خبر کے ساتھ لام تاکید ہو. جیسے یہاں پہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. لا رسول، یہ جو لا رسول اللہ ایک خبر ہے انا کی، تو یہاں انا آتا اگر رسول اللہ کے ساتھ لام تاکید نہ لگی ہوتی. تو یہ گویا ایک تو یہ ضابطہ، یہ اسلوب عربی کا قاعدہ ہمیشہ کے لیے یہ بن گیا کہ اگر شاہدہ اور یا علامہ، شاہدہ اور عالمہ کی جو ساتھ انا یا انا آتا ہے، اس کی خبر کے ساتھ لام تاکید ہو تو پھر انا نہیں آئے گا، پھر انا آئے گا. عام قاعدہ یہی ہے کہ شاہدہ اور عالمہ کے ساتھ انا آتا ہے، انا نہیں آتا. سمجھ آ گئی بات کی؟ ایک تو قاعدہ یہ بتا. دوسری بات یہ ہے کہ انا کی خبر کے ساتھ جب لام تاکید ہو تو وہ قسم کا فائدہ دیتا ہے. عام طور پہ یہ انا کے ساتھ لام تاکید یہ کسی قسم کے جواب میں ہوتا ہے اور قسم کا ہی فائدہ دیتا ہے. یعنی دو باتیں اس سے آپ نے ملحوظ رکھنی ہے. قسم کا جواب ہوتا ہے اور قسم کا ہی فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ انہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اسی قسم کا جواب ہے اور قسم کا ہی فائدہ دیتا ہے. نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. قسمیں اٹھا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. گویا ان کا کلمہ شہادت جھوٹا. یہ پڑھ تو رہے ہیں کلمہ شہادت، قسمیں بھی اٹھا رہے ہیں. ان کی قسمیں بھی جھوٹی، اگلی آیت میں بھی آ گیا ان کی قسمیں بھی جھوٹی. یہاں فرمایا ان کا کلمہ شہادت. تو ایک ان کی جو سب سے پہلی خصوصیت اور منافقین کی صفت اللہ نے بتائی کہ کلمہ شہادت ان کا جھوٹا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ، اب اندازہ کریں اگر درمیان میں یہ جملہ نہ ہوتا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ، تو پھر یہ جملہ کیا ہوتا؟ پھر یہ اس طرح ہوتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. پھر یہ آیت ایسے ہوتی ہے نا، درمیان میں یہ نہ ہوتا اگر واللہ یعلم انک لرسولہ اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ درمیان میں نہ ہوتا. اللہ، اس کو بعض مفسرین نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا، خاص علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ اتنا اہم، یہ لگانا اس کا اتنا اہم تھا کہ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ درمیان والا فقرہ نہ ہوتا اور اگلا فقرہ ہوتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، تو پھر نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے، تو گویا اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف ان کی گواہی جھوٹی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا جھوٹا. یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا، یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کوئی مغالطہ اور کوئی مغالطے کا امکان برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس لیے پہلے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول. حقیقت یہی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی قسمیں جھوٹی، ان کی شہادت کا کلمہ جھوٹا. واللہ یشہد ان المنافق، اللہ شہادت دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں لازماً جھوٹے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی آڑ بنایا ہوا ہے. یہ قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ آڑ بناتے ہیں کہ آپ سے بچے رہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے رہے لوگوں کو. یعنی ان کا کسی کو اگر یہ قسم نہ اٹھائیں، اگر یہ کلمہ شہادت نہ اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کے اپنے آپ مومن ہونے کا یقین نہ دلائیں، تو پھر ان کی بات تسلیم کون کرے گا؟ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو ہیں ہی کافر، لوگ ان کو بطور کافر ڈیل کریں گے. اب بظاہر یہ مسلمان ہیں، ان کو بطور مسلمان ڈیل کرنا پڑتا ہے. اللہ، اور مسلمان اس کو بطور مسلمان ہی ڈیل کرتے ہیں. اللہ، کیونکہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اور قسمیں اٹھا کے اپنے آپ کو اپنا سٹیٹس بحال رکھتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اصل میں قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اللہ، سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ اتخذوا ایمانہم جنہ فصدوا عن سبیل اللہ، کہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنایا، اپنا تحفظ، اپنی پروٹیکشن بنایا ہوا ہے، تاکہ یہ جو اللہ کے رستے سے روکنے والا کام ہے، یعنی اسلام مخالف سرگرمیاں، وہ جاری رکھنے کے لیے ان کو اپنا دعوی ایمان قسمیں اٹھا کے لوگوں کو بتانا، یہ ان کی ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے آڑ بنایا. فصدوا عن سبیل اللہ، اس طرح یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک بہت ہی برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کا کردار انتہائی برا. اللہ اکبر. تو ایک نشانی 14 میں سے ان کا کلمہ شہادت جھوٹا، جھوٹے لوگ ہیں. دوسری نشانی ان کی قسمیں بھی جھوٹی. اللہ اکبر. اور یہ قسموں کو ڈھال، اپنے کلمہ شہادت کو بھی اور قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ ہوا کیوں ہے؟
ہوا یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا تھا، ذالکا یہ جو ان کا کلمہ شہادت کیوں جھوٹا، ان کی قسمیں کیوں جھوٹی، ہر چیز بے اعتبار کیوں ہے، ذالکا یہ سب اس لیے ہے بأنہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لائے تھے، ثم کافروا پھر یہ کافر ہو گئے، یعنی اب ایمان کوئی نہیں ہے ان کے دلوں میں، اب یہ کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی، کیا پکے کافر، فہم لا یفقہون اب یہ سمجھتے بھی کچھ نہیں، فہم لا یفقہون۔ میں نے یہ بات پہلے عرض کی ہے کہ یہ مالی طور پر بھی عام طور پہ یہ خوشحال لوگ تھے، اور جسمانی طور پر عبداللہ بن ابی خاص طور پر، اور باقی منافق بھی جسمانی طور پر بھی خوبصورت لوگ تھے۔ وہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے نا، جس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ ساری بات میرے ساتھ کی تھی، اور میں نے جب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو پھر انہوں نے آ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں کانوا رجالا اجمل شیء، کہ یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے، اللہ یعنی بظاہر خوبصورت گفتگو کرنے والے، خوبصورت شخصیات، تو نفیس آدمی، نفیس گفتگو، شاطر، چالاکی والی، تیز ترار گفتگو کرے، بظاہر بھی اس کی پرسنالٹی بڑی امپریسو ہو، تو بندہ تو امپریس ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کچھ کے باوجود فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ان کی سمجھ ہی غلط ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھ کوئی نہیں ان کی۔ یہ بھی ایک ان کی نشانی ہے کہ باوجود تیز ترار اور اپنے آپ کو سمارٹ سمجھنے کے، اور لوگ بھی سمجھتے ہیں بڑے سمارٹ ہیں، حقیقت میں انتہائی احمق لوگ ہیں، غیر فقیہ ہیں، سمجھ ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، سمجھ آتی تو وہ یہ اس طرح کرتے۔ یعنی آپ یہ سمجھ کا معیار دیکھیں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا تیز ہے، کتنا سمارٹ ہے، کتنا اڑا جا رہا ہے، کیا بات ہے، اللہ۔ یہ جو دھوکہ دینا ہے نا کسی کو، یہ تیز آدمی دے سکتا ہے اور منافق دھوکے باز ہوتا ہے۔ اور دھوکہ دینا المکر والخدیعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چال بازی کرنا اور دھوکہ دینا فی النار، یہ جہنم میں لے جائے گا۔ عام آدمی بھی دھوکہ دیتا ہے کسی کو، یا جھوٹ بولتا ہے، یا ویسے کوئی چال بازی کرتا ہے، کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے، فریب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ بعض بندے بڑے تیز ترار ہوتے ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو زیر کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کمتر سمجھیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، تو لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہوگی اور تیز ترار ہوں گے گفتگو میں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نا لوگوں کو کسی کے ساتھ کوئی تیزی تراری دکھاتا نہیں، میں کسی کے ساتھ شاطرانہ چال چلتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ المکر والخدیعۃ فی النار، یہ جو چالاکی کرنا اور دھوکہ دینا یہ جہنم میں لے جانے والا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیعۃ فی النار لکنت من امکر الناس، میں ساری دنیا سے زیادہ چال باز ہوتا۔ یعنی مجھے صلاحیت تو اللہ نے دی ہے، لیکن میں نے چال بازی کرنی نہیں ہے۔ کیوں دھوکہ دینا ہے؟ یہ دھوکہ دینا منافقوں کا، اور یہ اس لیے یہ تیز، عام طور پہ منافق ہوتے ہی تیز ترار اور شاطر ہوتے ہیں، اور اپنی اسی شاطرانہ صلاحیت کی وجہ سے یہ منافق بنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی ان کے کفر نے ان کی سمجھ کو گدلا دیا ہے، اور اب یہ غیر فقیہ ہیں، کم عقل ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اب وہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے نا، اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ انہوں نے کہا تھا کانوا رجالا اجمل شیء، بہترین لوگ، خوبصورت لوگ، بہترین پرسنالٹیز، جس کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب تو ان کو دیکھتا ہے، اور جب بھی تو ان کو دیکھے تو عجیبک اجسامہم، تو ان کے جسم، ان کے جو ظاہری جو اپیرنس ہے وہ آپ کو بڑی بڑی معلوم ہوتی ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے، کیا پرسنالٹی. اللہ اکبر. دیکھیں خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، آپ اگر دیکھیں، اس سے مراد ہر مخاطب ہے، جو بھی ان کو دیکھے وہ متاثر ہوتا ہے. تو عجیبک اجسامہم، ان کے جسم آپ کو متاثر کرتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے بھلے لگتے ہیں، اللہ اکبر، اچھے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اللہ. چوتھی بات فرمائی، اگر وہ بات کرے نا تو بات ایسی کرتے ہیں بندہ سنتا ہی رہ جاتا ہے. اللہ. وَإِن يَقُولُوا، اگر وہ کوئی بات کرے، کہیں کچھ، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، آپ اس کی بات سنتے ہی رہ جائیں. اللہ. اس قدر خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. خوبصورت شکل، خوبصورت جسم، خوبصورت گفتگو، لیکن پرلے درجے کا بے ایمان، پرلے درجے کا کافر، منافق، بیمار ذہنیت والا. اللہ اکبر. وقت اوپر ہو گیا. چلیں انشاءاللہ اس کو جو ہے اسی آیت سے، ہم آیت نمبر 4 سے اگلے اتوار انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.